بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ایک عقل مند انسان جب کسی سفر پہ نکلتا ہے تو سفر کے تمام لوازمات کا باریکی سے جائزہ لیتا ہے اور اس کا انتظام کر لیتا ہے. خصوصاً اگر سفر پر خطر ہو، سفر میں مشکلوں کے آنے کا اندیشہ ہو، تو وہ ذہین، ہوشیار، عقل مند انسان تیاری اور ہی اچھی طریقے سے کرتا ہے. سفر کا خرچ، زاد راہ، سب کچھ اچھی طرح سے دیکھ بھال کر اپنے ہمراہ لے کر جاتا ہے، انتظام کر لیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم اور آپ کو ایک سفر طے کرنا ہے، وہ ہے آخرت کا سفر، جس کی شروعات موت سے ہوتی ہے، قبر جس کی پہلی منزل ہے. ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس ہوشیار اور عقل مند اور ذہین مسافر کی طرح اپنے اس لمبے سفر، کبھی نہ ختم ہونے والے سفر کے لیے زاد راہ اکٹھے کر لینا چاہیے، تیاری کر لینی چاہیے، انتظام کر لینا چاہیے. تب تو ہم دین کے حوالے سے اور دین کی نگاہ میں عقل مند ہیں، ورنہ ہم عاجز ہیں، بے وقوف ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو، مومن رہو. یعنی آخری دم تک تم اسلام کی حالت میں رہو، ایمان کی حالت میں رہو، تمہارے ایمان میں کفر کی، شرک کی آمیزش نہ ہو، بدعت و خرافات اور نفاق کی ملاوٹ نہ ہو، مرتے دم تک تم اسلام پہ رہو. یہ اللہ کا پیغام ہے. ہمیشہ نیک کاموں میں گزارو زندگی اپنی، ہمیشہ نیک کاموں میں گزارو زندگی اپنی. نہ جانے کون سا پل موت کا پیغام آ پہنچے. کسی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کس زمین پر، کس شہر میں، کس جگہ میری وفات ہونے والی ہے. ابن ماجہ کی 4263 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا كان اجل احدكم او ثبته الیہ الحاجہ
جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ موت کا وقت کسی اور زمین پہ لکھا ہوا ہے جہاں تم اس وقت نہیں ہو، تو تمہیں کوئی نہ کوئی ضرورت ایسی آ جائے گی، وہ ضرورت تمہیں کھینچ کر وہاں تک لے جائے گی، موت تمہیں کھینچ لے گی اس زمین پر جہاں تمہاری موت لکھی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں میں سے کسی کو نہیں معلوم ہم اپنے گھر کے اس نرم و گداز بستر پر وفات پائیں گے یا ہاسپٹل کے اس خطرناک روبدار بستر پہ ہم وفات پائیں گے، یا روڈ میں نعوذ باللہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا، یا ہم کہیں سیلاب میں ڈوب جائیں گے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بھی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس زمین میں اس کی وفات ہوگی، کہاں وہ مرے گا۔ اللہ نے موت کے تذکرے کو اور کہاں وہ مرے گا نہیں پتا ہے، یہ بیان کر کے ہم اور آپ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ اے میرے بندوں، جب تمہیں معلوم نہیں کہ کس زمین پہ میری وفات ہوگی، کس گھر میں دنیا سے جاؤں گا، کس بستر پہ میری روح قبض کی جائے گی، تو پھر تم کسی جگہ پہ اللہ سے ڈرتے ہو اور کسی اور جگہ پر جاتے تو بے خوف کیوں ہو جاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے صحابی، اللہ کے نبی کی خاص دعا کے مستحق صحابی، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نبی کی باتوں کو حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں، امت تک پہنچانے میں لگا دیا، ان کا آخری لمحہ جب چل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو برابر جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور آپ کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں دنیا کی جدائی سے نہیں رو رہا ہوں، دنیا چھوٹ جائے گی، یہ رنگین محفلیں چھوٹ جائیں گی، یہ ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا سایہ چھوٹ جائے گا، میری آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں ہے۔ اے لوگوں سنو، میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے اللہ کی قسم معلوم نہیں ہے کہ اس سفر میں کتنا زیادہ راہ چاہیے، میرے پاس اس سفر کے لیے جو سامان ہے وہ بہت تھوڑا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں میرا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، سامان تھوڑا ہے، اس لیے مجھے غم لاحق ہے، سفر کیسے پار ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، آخری لمحہ چل رہا ہے، یہ بھی رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ اے ابو درداء آپ کیوں رو رہے ہو؟ پوچھا گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری نیکیاں کی ہیں، لیکن اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کس گناہ کی بنیاد پر مجھے پکڑ لے، سوال کر لے، میں اسی خوف سے رو رہا ہوں۔ عطا سلمی رحمہ اللہ، ان کی وفات کا وقت ہے، جاکنی کا عالم ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے، اپنے احساسات اور تصورات کو بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ موت میری گردن میں پہنچی ہوئی ہے، قبر میرے سامنے ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، پلسرات سے مجھے پار ہونا ہے۔ او لوگوں، اللہ کی قسم یہ جو مراحل ہیں کس طرح سے میں پار کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اس میں میرے ساتھ کس انداز میں سختی کی جائے گی مجھے معلوم نہیں۔ یہ بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے، ہوش ان کے غائب ہو گئے، بے ہوش پڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ میری حال پر تو رحم فرما، اے پروردگار عالم میرے اوپر تو اپنی رحمت برسا دے، اے اللہ مجھے تو موت کی سختی سے بچا لے، موت کے لمحے کی شدت سے بچا لے۔ یہ چند نمونے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ نیکیوں کے اعتبار سے وہ ہستیاں تھیں جن کے سامنے پہاڑ بھی فیل تھے، لیکن ان کا یہ عالم ہے، ہمیں اور آپ کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں نے مجھے ہنسایا ہے اور 3 چیزوں نے مجھے رلایا ہے۔ کہ ہنسانے والی وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ مجھے اس انسان کی حالت پہ ہنسی آتی ہے جو دنیا کا طالب ہے اور خود موت اس کا طالب ہے، یعنی مجھے اس انسان کی حرکت پر، اس کی
ایکٹیویٹی پر جو دنیا کے حوالے سے ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, دنیا کی تلاش کر رہا ہے, اور موت اس کی تلاش کر رہی ہے جس سے وہ غافل ہے. کہا دوسرا وہ شخص جس سے مجھے ہنسی آتی ہے, وہ غافل شخص جسے نہ اپنی دین کی کوئی فکر ہے, نہ مرنے کے بعد کی اصل زندگی کی کوئی فکر ہے, نہ قبر کی اندھیری کوٹری کی کوئی فکر ہے, نہ موت کے وقت کی شدت کو برداشت کرنے کی کوئی فکر ہے, نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی کوئی فکر ہے, نہ پل صراط پار کرنے کی کوئی فکر ہے. وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس کے گناہوں سے غافل نہیں ہے. جو بھی اس اللہ کی زمین پر ظلم کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں, شرک کیے جاتے ہیں, اللہ کے دین کا مذاق اور کھلواڑ بنایا جاتا ہے, اللہ رتی رتی ذرے ذرے سے واقف ہے. اگر وہ اپنے قہاریت کو نہیں دکھا رہا ہے, اگر وہ اپنے آپ میں آ کر دنیا کو نہیں بھسم کر رہا ہے, یہ اس کا فضل ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا, جانتا سب کچھ ہے, فیصلے کا دن متعین کر رکھا ہے. کہا مجھے اس پہ بھی ہنسی آتی ہے. کہا ایک وہ شخص جب میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ہنستے ہیں, منہ بھر بھر کے ہنستے ہیں, یعنی ہنسی ایسی ہوتی ہے لگتا یہ ہے کہ ان کو دنیا ہی بس سب کچھ ہے, ان کے لیے آخرت کوئی نہیں مانا رکھتی. یہ منہ بھر بھر کے ہنستے ہیں, لیکن ان کو شاید پتہ نہیں, یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہے. میرے کچھ ایسے کرتوت ہیں جس سے اللہ خوش ہو سکے, میرے کچھ ایسے اعمال ہیں جس سے اللہ ناپسند کرتا ہو, ناراض ہو جائے. ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ صحیح غلط میں کر رہا ہوں, جو وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, ان کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی ہے, بس ہنسے جا رہے ہیں, زندگی گزارے جا رہے ہیں. کہا ان تینوں لوگوں کی حالت پر مجھے ہنسی آتی ہے. کہا رونا آتا ہے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اسلام کے شہدائی اور سپاہی دنیا سے چلے گئے, ان کی جدائی نے مجھے رلا دیا. میں اس وقت رو پڑا. مجھے اس وقت اور اس حالت کو امیجن کر کے, تصور کر کے رونا آتا ہے کہ وہ عالم کب ہوگا, کیسا ہوگا جب ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ ہم سے پوچھ رہا ہوگا, کوئی دوسرا ترجمہ کرنے والا نہیں, کوئی دوسرا بیچ میں شخص نہیں ہوگا, ہم ہوں گے, ہمارے سامنے ہمارا رب ہوگا. کہ وہ حالت سوچ کر, وہ کیفیت کو میں سوچ کر رونے لگتا ہوں. کافر اس دن کے حوالے سے مجھے رونا آتا ہے جس دن ہر کسی کے راز کو فاش کر دیا جائے گا, کوئی چیز خفیہ نہیں رہے گی, ہر چیز واضح دنیا کے سامنے اللہ کے ریکارڈ میں. اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا, ہم کہیں گے ہاں کیا, اعتراف کریں گے, کیوں نہیں کریں گے تو ہمارے بازو اعتراف کریں گے, ہمارے پیر اعتراف کریں گے, ہمارے جسم کے اعضاء اعتراف کریں گے, زبان پہ تالے لگا دیے جائیں گے, بولیں گے جسم کے اعضاء, بچ کے کہاں جائے گا انسان. کہا وہ حالت, وہ منظر سوچ کے بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہم اور آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ہے؟ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو 3 فائدے پاتا ہے, اور جب نہیں یاد کرتا وہ 3 نقصان اٹھاتا ہے. جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو سب سے بڑا جو اس کی زندگی میں اس کو فائدہ ملتا ہے, وہ جلدی سے جلدی توبہ کرنے کی طرف بھاگتا ہے, کیونکہ وہ موت کو یاد کر رہا ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہے. اپنوں کی موت, یاروں کی موت, قریبیوں کی موت, رشتہ داروں کی موت, دوستوں کی موت, باپ کی, بیٹے کی, کسی قریبی کی موت انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. جب موت کو بندہ یاد کرتا ہے پھر اپنے اعمال پر ایک بار غور کرتا ہے, اگر ہے سیاہ کاریاں, اگر ہے غلط کام تو توبہ کرنے کی طرف بھاگتا ہے. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ موت کو یاد کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی دنیا کے لیے حرام راستے نہیں اپناتا. اللہ حلال ذریعے سے جو بھی دیتا ہے صبر کر کے اسی پہ رہتا ہے, قناعت کرتا ہے, حرام چیزوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے یہ دنیا فانی ہے, ختم اسے ہونا ہے, یہ تو ایک امتحان گاہ ہے, اصل منزل تو آگے ہے. یہاں بیچا اپنی اصل بنیادی دولت ایمان کو بیچ کر ہم دنیا نہیں کمانا چاہتے. تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جو شخص موت کو, آخرت کو یاد کرتا ہے, اس کا دل عبادت میں زیادہ لگتا ہے, عبادت میں اسے سستی نہیں آتی ہے, چستی پھرتی نشاط کے ساتھ عبادت کرتا ہے.
اور نقصان اس کے الٹا آپ سوچ لیجئے، جو موت کو نہیں یاد کرتا، جو موت اور آخرت کی چیزوں پہ کبھی دماغ لگاتا ہی نہیں، بات آ جائے تو کہہ بیٹھتا ہے زندگی گزارنے دو، جینے دو، کہے سے ابھی کو ٹینشن دے رہو۔ اور یہ بھی کبھی کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی سے کیوں ٹینشن لیتے۔ ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، کبھی وہ توفیق نہیں ملتی کہ توبہ کر لے، وہ جسے احساس ہی نہ ہو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، توبہ کہاں سے کر سکتا ہے؟ توبہ وہی کرے گا جسے احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور اس غلط کے بدلے میں مجھے کچھ سزا بھی مل سکتی ہے، وہ توبہ کے قریب آتا ہے۔ اور یہ احساس دل میں موت اور آخرت کا تذکرہ پیدا کرتی ہے۔ جسے موت یاد کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ بندہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، حلال حرام بےمانی فراڈ ہر طرح کے طریقے کو اپنا کر دنیا بسانا چاہتا ہے، اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اسے احساس نہیں کہ کل کو مجھے بھی حساب دینا ہے۔ یہ زندگی تو فانی ہے۔ جسے موت نہیں یاد آتی، جو موت کو نہیں یاد کرتا، وہ عبادت میں چستی پھرتی نشاط تو دور کی بات ہے، صرف مہمانوں کے آنے پر ہی عبادت کرتا ہے کہ مہمان کیا کہیں گے، ورنہ تنہائی میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، ورنہ وہ عام حالات میں عبادت نہیں کرتا۔ جب تک دنیا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے، وہ عبادت کو بھی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ماحول میں لوگوں کے ہاں نمازوں کی وہ قدر نہیں ہے جو مسلمان کے ہاں ہونی چاہیے۔ رشتہ دار آ گئے تو نماز، چلے گئے تو بند۔ آپ نے نماز کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے، اس رشتہ دار کے لیے، مہمان کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ آپ کو موت کا یاد نہیں ہے، آپ کو تذکرہ آخرت نہیں معلوم۔ قرآن اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے تذکرے سے موت کی حقیقت کو سمجھایا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 3435 پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کے لیے بھی کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ وفات پا گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، تو ذرا بتاؤ کوئی دنیا میں باقی رہے گا؟ کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی؟ نہیں، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کے وفات کے تذکرے کے بعد فوراً ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حقیقت تسلیم کرو۔ ہمارے اندھے پن کا عالم یہ ہے، اپنے انہی کاندھوں سے اپنے قریبی کو کندھا دینے والا بھول جاتا ہے کل کہ چلے گئے جانے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، ہمیں بھی جانا، وہ بھول جاتا ہے، یاد اسے نہیں آتی ہے۔ اپنے انہی ہاتھوں سے مٹھی دینے والا شخص قبرستان سے نکلتے ہی بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی کل کو ہونے والا ہے۔ کیوں آدمی اس طرح کی بے حسی کی زندگی گزارتا ہے؟ کیوں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کرتا ہے؟ الموت قدح کل نفس شاربہ والموت باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، ہر کسی کو وہ پینا پڑے گا۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو داخل ہونا پڑے گا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ کندھا ہم دیتے، مٹی ہم دیتے، قبرستان ہم پہنچاتے، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ ماشاء اللہ اکثر کے دل میں یہ بھی نہیں آتا کہ کل ہم بھی یہاں آئیں گے۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹ، قبرستان میں ان کی ہنسی، ان کا مذاق یہ بتا رہا ہوتا کہ اس بندے کا خوف ہی نہیں، یہ آیا ہے ایک رسم ادا کرنے، یہ آیا نہیں ہے آخرت کو یاد کرنے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت دیکھو۔ آپ کے بھی قریبی دنیا سے گئے ہوں گے، یہ جائیں گے، ہمارے ابھی سب کے کوئی نہ کوئی جاتے رہتے ہیں۔ میرے نبی کے انتہائی زیادہ قریب ان کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی، اور بچپن کی حالت میں جس کی والدہ کا انتقال ہوا ہو، وہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے یہ درد سہا ہو۔
مسلم شریف کتاب الجنائز کی 976 کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، زار النبی قبر امہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت فرمائی. فبکا وابکا من حولہ، میرے نبی کی آنکھوں نے خود آنسو بہایا، اتنا روئے کہ آپ کے آس پاس جو آپ کے یاران تھے، آپ کے صحابہ تھے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں فبکا، خود روئے، وابکا من حولہ، اور اپنے آس پاس کے رونے لوگوں کو بھی رلا دیا اپنی رلائی سے. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، نبی ہے، انسان ہے، ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک اللہ کا بندہ ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، لیکن نہیں، وہ امام الرسول ہے، توحید کا علم بردار ہے، وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا. بیان دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جذبات کو کنٹرول میں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی. او لوگوں، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اپنی اس ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں، میرے رب نے اجازت نہیں دی. واستاذنت ربی فی ان ازور قبرها فاذن لی، اور میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر لیا کروں، تو مجھے اجازت دے دی گئی. فزور القبور، اے میری امت کے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ وتذکر الموت، کیونکہ اس سے موت اور آخرت یاد آتی ہے. آپ حالات سمجھ رہے ہیں؟ قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، لیکن یہاں بھی وضاحت ضروری ہے. قبروں کی زیارت مشروع ہے، شریعت میں ہے، مطلوب ہے، ہم سے کہا گیا ہے، مقصد بھی بتایا گیا کہ آخرت اور موت یاد آنی چاہیے. اب قبروں پہ جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، وہ کبھی اور موقع پہ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ قبروں کی زیارت کا شرعی طریقہ کیا ہے. آپ جائیں تو کیا کریں، کیا نہ کریں. بہرحال قبروں کی زیارت مشروع ہے، شریعت سے ثابت ہے، اور جانا چاہیے. مقصد آپ نے بیان کیا، آپ کو موت کی یاد آئے گی، آپ کو آخرت اپنی یاد آئے گی، آنکھوں میں پانی اتریں گے، آپ کی اکڑ ختم ہوگی، آپ کا غرور اسی قبر کی مٹی میں دفن ہو جائے گا. لیکن اس نیت سے جاؤ گے تب، یہ احساس دل میں آئے گا تب. اگر آپ وہاں جا کے بھی اپنی دنیا نہ بھلا پائے، افسوس ہے آپ کے اس احساس پر، آپ کے اندر دھڑکنے والے دل پر. ہمارے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے 2307، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. اے میری امت کے لوگوں، جو انسان کی شہوتوں کو توڑ کے رکھ دے، جو اس کی دنیا داری کی ایک بلڈنگ کو تہس نہس کر دے، اس چیز کو یاد کیا کرو، وہ ہے موت. موت کو یاد کیا کرو. یہ میرے نبی کا پیغام ہے امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، آپ کا حکم ہے. موت کو یاد کرو، تمہاری زندگی کی لذتیں ختم ہو جائیں گی. جو گناہوں میں ایک لذت تم محسوس کر رہے ہو، وہ لذت ختم ہو جائے گی، تمہیں لذت نیکیوں میں محسوس ہونے لگے گی. موت کو یاد تو کرو. صحیح ابن حبان اور امام بہقی کی شعب الایمان، شیخ البانی کی صحیح الجامع وغیرہ کے اندر اسی کے آگے ایک ٹکڑا آتا ہے، کیونکہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، جب بھی دنیا کا کوئی شخص دنیا کے غموں کے تلے دبتا نظر آئے، اپنے آپ پر دنیا کو بوجھ سمجھنے لگے، وہ قبروں کی زیارت کر لیا کرے، وہ موت کو یاد کر لیا کرے. اس کی دنیا کی تنگی ہلکی ہو جائے گی، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوگا کہ میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا جس میں دب رہا تھا، بلکہ دنیا کی خوشحالی اللہ اسے واپس دے دے گا. اور میرے بھائیو، سچ ہے، اگر دل آپ کا خوش ہے، اگر دل آپ کا مطمئن ہے، اگر آپ کا دل مطمئن ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اسے کبھی ضائع نہ ہونے دیں، چاہے اس کی کتنی بڑی قیمت آپ کو چکانی پڑے. دل کے اطمینان کو باقی رکھیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، یہ بیش قیمت چیز ہے. اور میرا قرآن کہتا ہے، میرے رب کا فرمان کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں دل میں نے بنایا ہے اور دلوں کو سکون میرے ذکر سے ملے گا. یہ میں بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا
میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا. اللہ کا ذکر کرنا ہوگا ورنہ دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا. ابن ماجہ کتاب الزہد 4952 کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے اور اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جو مسلمانوں میں اچھا اخلاق رکھتا ہو، کیریکٹر اچھا رکھتا ہو، اس کے معاملات اللہ کے ساتھ بھی بہتر ہو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہتر ہو، وہ مومنوں میں سب سے افضل ہے. سائل نے سوال کیا وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، اے اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے ذہین کون ہے، عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے، جینیس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، سب سے زیادہ جو ان میں موت کو یاد کرتا ہوگا وہ سب سے ہوشیار، سب سے ذہین، سب سے عقل مند ہے. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَخْيَاسُ، اور جو موت کے بعد کی زندگی ہے جو اس کی سب سے زیادہ تیاری میں لگا ہوگا وہی سب سے زیادہ عقل مند ہوشیار ہے. یہی عقل مند لوگ ہیں، یاد رکھو أُولَئِكَ الْأَخْيَاسُ أُولَئِكَ الْأَخْيَاسُ، یہی عقل مند لوگ ہیں. میرے نبی نے کلیئر کر دیا. اور آپ اگر دماغ لگائیں گے، سوچیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی. جو فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے اسے ہم بھی عقل مند مانتے ہیں. 60 سال کے بعد کیا ہوگا، چہروں پہ جھریاں آ جانے کے بعد کیا ہوگا، جسم میں بیماریوں کے پھیل جانے کے بعد کیا ہوگا، بدن جب کھڑا نہیں ہو پائے گا اس کے بعد کیا ہوگا، جب ہم قبر میں اتار دیے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا. میری اپنے لخت جگر، میری اولاد جب مجھے قبر کے اندر مٹی کے اندر دفن کر کے میرے بنائے ہوئے گھروں میں جا کر دنیا میں مست ہو جائے گی، میرا کیا ہوگا؟ جب آپ یہ سوچنے لگیں گے پھر آپ کو یاد آئے گا ابھی وقت ہے کر لو، ابھی وقت ہے کر لو، ابھی وقت ہے کر لو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الرقاق 6416. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور کندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو. اور دونوں کی حالت دیکھیے، اپنے معاشرے میں دیکھیے، اجنبی شخص کو اپنا کام دکھتا ہے، ادھر ادھر کی خرافات نہیں دکھتی ہیں. وہ جس کام سے جس شہر میں جاتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اگر نہ پورا کر پائے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ناکارہ ہے. جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کام کس نے پورا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے ہم اللہ کو راضی کر لیں، جنت کے پانے کے لیے عمل کر لے جائیں، حسن عمل کے ساتھ اللہ کے پاس واپس جائیں. اگر ہم اس دنیا میں آ کر وہ مقصد بھول جائیں، اللہ کی نگاہ میں ہم بے وقوف ہیں، ہم ناکارے ہیں، ہم اللہ کے بگڑے ہوئے بندے ہیں. فرمایا یا تو مسافر کی طرح زندگی گزارو، مسافر اجنبی. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، یہ ان کا اپنا قول ہے، اے لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اے لوگوں جب شام ہو جائے اپنے گھروں میں لوٹنے لگو، صبح کو انتظار نہ کرو. اے لوگوں جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرو، یعنی کہ نیکیوں کو ٹالو نہ کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، صبح ہو جائے گی تو کر لیں گے. جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں، جو نیکیاں تم کرنے چاہتے ہو وہ رات کے گزر جانے سے پہلے ہی کر لو، دن کے ڈھل جانے سے پہلے ہی کر لو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَوْتِكَ، اے اللہ کے بندوں سنو سنو، جب تم صحت مند ہو، جب تمہیں کوئی بیماریاں نہیں لگی ہوئی ہیں، تم اپنی ان صحت مندی کے عالم میں، اس حالت میں اتنی نیکیاں جمع کر لو جو تمہاری بیماری کی دنوں کے لیے بھی کافی ہو جائیں.
وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، او اللہ کے بندو اپنی زندگی میں وہ نیکیاں جمع کر لو جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہوں، تمہارے لیے کام آئے۔ تم اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو اور اللہ کے لیے نیک اعمال کرتے چلے جاؤ، جمع کرتے چلے جاؤ۔ اپنی صحت مندی کی زندگی کو غنیمت سمجھو، بیماریوں کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں 24 گھنٹے ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشیں، ہماری دنیا، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات، ہمارا معاشرہ چلتا رہتا ہے، اور ہماری زندگی کے چاروں طرف ہمیشہ ہماری موت چلتی رہتی ہے۔ بخاری شریف کتاب الرقاق میں 6417 میں ایک حدیث آتی ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز ہی بڑا نرالا تھا۔ آپ سمجھاتے ہی ایسے تھے کہ بات انسان کے ذہن سے ہوتے ہوئے دل میں اتر جائے۔ آپ نے امت تیار کرنا ہی یہی چاہی تھی کہ میرا امتی ہمیشہ بیلنس کو گڑبڑ نہ ہونے دے، بیلنس بنا کے رکھے، دین کا، دنیا کا، آخرت کا بیلنس بنا کے رکھے، دنیا کو استعمال کرے آخرت کے ذخیرے کے لیے، دنیا کو استعمال کرے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی اور اس میں آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی بیچوں بیچ میں، اس لکیر کا ایک حصہ ایک طرف سے باہر بھی نکل رہا تھا، اور اس بیچ والی لکیر کے دائیں طرف بائیں طرف آپ نے چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھ رہے ڈایاگرام بنا کر، نبی کے سمجھانے کا انداز ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آدمی سمجھانا چاہے اور سیکھنے والے سیکھنا چاہیں، کاغذ قلم کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کائنات کا امام الرسول زمین پر نقشے بنا کر اپنی امت کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی لائن پر انگلی رکھ کے فرمایا، ھذا الانسان، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، اور یہ جو چاروں طرف سے لکیریں ہیں مربع، یہ اس کی موت ہے۔ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ، یہ اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو تھوڑا سا حصہ باہر نکلا ہوا ہے، هَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، یہ اس کی امیدیں ہیں، وہ اس کی دنیا کی خواہشات ہیں، وہ اس کی دنیا کے سوالات ہیں۔ یعنی انسان اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے، دنیا میں ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو مجھے نہ ماننے والے ہیں، میرا انکار کرنے والے ہیں، اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو میرے کبریائی کی قسم ایک بوند پانی بھی انہیں نہیں پلاتا میں، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں میری نگاہ میں، اس لیے میں سوچتا ہوں جانے دو، کھانے دو، عیش کرنے دو۔ اگر حیثیت ہوتی تو ایک بوند کے لیے بھی ترسا دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی ویلو میری نگاہوں میں نہیں ہے، اس لیے میں اوروں کو دے رہا ہوں، مجھے گالیاں دینے والوں کو دے رہا ہوں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ایمان والے سخت آزمائش میں پڑ جائیں گے، ایمان ڈگمگا جائے گا، میں ان کے گھروں کی دیواروں کو بھی سونے کی بنا دیتا، ان کو اتنا دیتا کہ گھر کی دیواریں بھی سونے کی بنا کے وہ رہتے، لیکن حیثیت دنیا کی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ فرماتے میری نگاہ میں دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے میں انہیں دے رہا ہوں، جاؤ کھاؤ، لیکن تمہاری زندگی تو قریب ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ، عیش کرو، مستیاں کرو، تم مجرم تو ہو، آؤ گے پکڑے جاؤ گے، انکم مجرمون، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو دنیا آ جانے سے اوروں کو دیکھ کر پریشان ہو جانا یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ بھائی ان کے لیے دنیا ہے، وہ مستیاں کریں گے، ہماری دنیا تو آخرت بنانے میں ہے، ہماری دنیا تو آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے میں ہے، اور یہی ہمیں اسلام سبق دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بیچ کی لکیر جو ہے انسان ہے، اور اس کے اوپر جو تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے یہ اس کی امیدیں ہیں جو اس کی حیثیت سے باہر جا رہی ہیں۔ مرنے کے بعد 50 سال 100 سال کی پلاننگ کیے بیٹھا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو لائنیں ہیں انسان کے دائیں بائیں بنائی گئی ہیں، یہ اس کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں ہیں، ایک جائے گی دوسری آ جائے گی،
یہ جائے گی وہ آ جائے گی، ایک ختم ہوگی دوسری دبوچ لے گی۔ زندگی نام ہی آزمائش کا، زندگی نام ہی پریشانیوں کو جھیلنے کا، اور یہ آپ کو کاٹنا ہے، یہ آپ کو گزارنا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو زندگی دی ہے ہم نے، موت کو پیدا کیا ہے ہم نے، زندگی کو زندگی دی ہے ہم نے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے حسن عمل والا۔ امام سدی فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، اللہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے ہم آزمائیں تم میں کون ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاریاں کرتا ہے۔ یہی عقل مند ہے، یہی ہوشیار شخص ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے کئی بار میں یہ بات کہہ چکا ہوں، دنیا میں سادھو بن جانا یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ دنیا کو اپنی زندگی دنیا میں رہتے ہوئے گزار کر، انسانوں کی آبادی میں رہتے ہوئے ایک مسلمان بن کے زندگی گزارنا، اس کا نام ہے ایمان۔ ورنہ فرشتوں پر انسان کی افضلیت کیوں؟ فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو شہوات کی ضرورت ہے۔ جو ہمیں ضرورت ہے، ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے، ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ضرورتوں پہ باؤنڈیشن ہے حلال ذریعے سے پوری کرنا، اور اسی کا نام ہے ایمان والا مسلمان، ایمان والا انسان۔ افضلیت ملی ہے تو کچھ کوالٹی ہونی چاہیے۔ وہ کوالٹی کیا ہے؟ دنیا میں رہ کر، دنیا میں جی کر آخرت کو بناؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرن، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ انسان بنانے میں، تیاری کرنے میں لگائے۔ یہی ہمارے اور آپ کی زندگی کا ادیش، مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی اللہ کے نبی نے طریقے بتائے ہیں وہ سارے طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر خلاصے میں کہیں، میرے نبی کی پوری تعلیمات کا خلاصہ بس یہی ہے، آپ یہی چاہتے ہیں کہ میرا امتی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت کو جاننے کی توفیق دے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اسے ماننے کی اور اس کے بعد آنے والی مشکلات کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔